فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا سب سے بڑا اور جانی دشمن کون ہے. یقیناً سب سے بڑا دشمن اور جانی دشمن جیسا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ شیطان ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. انسان کتنا بھی جھگڑا کر لے، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ان کے درمیان جو بھی جھگڑے ہو رہے وہ سب شیطان کی دین ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اتنی ٹریننگ دے دیتا ہے کہ اب شیطان تو سو رہا ہے لیکن انسان جھگڑا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ٹریننگ بہت اچھی دے دی گئی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم آپس میں تو سب بھائی ہیں، ہم تو سب آدم کی اولاد ہے، لیکن ہمارے درمیان جو دشمنی ڈالتا ہے وہ شیطان ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِ، اور میرے بندوں سے اے اللہ کے حبیب آپ کہہ دیں یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کہے جو سب سے اچھی ہو، سب سے اچھی باتیں کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ اب میں جس کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک جو بات ہوئی آیت کریمہ میں وہ شیطان کے بارے میں، اب جو بات ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں ان شیطانوں کے بارے میں جو انسانی شکل میں، انسانوں بھی شیطان تھے، انسانی شکل والے کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم مان لو اور ان کے کہے پر چلو. کن کے کہے پر؟ جو اہل کتاب ہو، اہل کتاب میں سے کسی فرقے کے کہے پر چلو، ان کی بات کو مان لو. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے گی. یہ اہل کتاب کے حوالے سے کہا گیا، اور اس سے مراد یہودی ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کس پس منظر میں کہی گئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. شاس بن قیس ایک یہودی شخص تھا، بوڑھا شخص تھا، اور بہت زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا اور بہت حسد کرتا تھا، اور بوڑھا بھی سخت تھا. اور جب انسان کی ایج ہو جاتی ہے تو اس کے اندر محبت جس طرح بے انتہا کی ہوتی ہے، اسی طرح عداوت بھی بے انتہا کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اب زندگی میں کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتے. تو اب یا تو محبت ہی کرے گا یا عداوت ہی کرے گا. بہرحال یہ تو ایسا شخص تھا جس کو یہودی کہتے ہیں. یہ جوان بھی رہیں گے تو کام عداوت ہی کا کریں، ان کی فطرت ہی ایسی. بہرحال یہ یہودی جو ہے بہت ناپسند کرتا تھا مسلمانوں کو، بڑی نفرت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ مدینہ ہی میں گزر رہا تھا، وہاں پر اس نے اوس اور خزرج، مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا اوس، دوسرا خزرج. یہ دونوں ایام جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے آپس میں جنگ کرتے تھے. سالوں سال ان کے درمیان جنگ چلتی تھی دونوں قبیلوں کے درمیان. تو یہ ان کے پاس سے گزرا، اب ایمان لے آ چکے ہیں، ایمان کا نور ان کے دلوں میں بالکل جگمگا رہا ہے. اب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، دونوں قبیلے والے آپس میں بیٹھ کر محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے. تو جب یہ یہاں سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، آج دونوں بہت بڑی محبت سے بات کر رہے، کچھ گپیاں کر رہے ہیں. تو اسے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ لوگ صلح مصالحت کر لیں، یہ لوگ آپس میں مل جائیں، تو پھر ہمارا مدینے میں رہنا تو بھر ہو جائے گا. لہٰذا چاہیے کہ ان کو جو کام پر لگایا جائے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو توڑا جائے، تبھی تو ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں. لہٰذا اس نے ایک نوجوان یہودی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم ان کے درمیان جا کر بیٹھو اور ان کو یوم بعاث کی باتیں یاد دلاؤ. بعاث مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے.
ایک جگہ کا نام ہے بعاث. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسلام سے پہلے اوس اور خزرج جمع ہوتے تھے اور جنگ کرتے تھے. یہ مطلب فکس پلیس تھا, یہیں پر جمع ہوتے تھے اور جنگ کرتے تھے. اور جس دن جنگ ہوتی تھی اسے یوم بعاث کہا جاتا تھا, یعنی بعاث کا دن, جنگ کا دن. تو کہا کہ تم ان کے پاس بیٹھو اور یوم بعاث کی باتیں یاد دلاؤ. اور بعاث کی جنگ میں جو آپس میں جنگ کرتے وقت یہ لوگ شعر کہتے تھے, جذبات کو بڑھانے کے لیے جو شعر کہا جاتا تھا, ان شعر کو دوبارہ ان کے سامنے پڑھو تاکہ ان کی دشمنی دوبارہ تازہ ہو جائے. جب اس نے یہ کہا تو وہاں پر وہی ہوا. یہ انصاری صحابہ ہے اوس اور خزرج, جب ان کے سامنے یہ باتیں کی گئی تو وہ بالکل ببھر گئے اور ایک دوسرے کی دشمنی یاد دلا دی گئی. تو دیکھ رہے ہیں آپ, صحابہ ہے, اتنی زبردست صحبت میں رہنے کے باوجود بھی اگر شیطان چاہے تو انہیں بھڑکا سکتا ہے. ہم کون سی صحبت میں ہیں؟ ہم تو کسی صحبت ہی میں نہیں ہیں. ہم تو تنے تنہا نکلے ہیں مارکا آرائی کی تھی. تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان کے ورغلے سے, اس کے وسوسے سے؟ بہرحال صحابہ کے درمیان آپسی چپکلی شروع ہوئی اور ایک صحابی رسول نے کہا کہ اگر آج بھی چاہوں تو اس دن کا بدلہ لے سکتا ہوں, اس دن کا, اسلام لانے سے پہلے جو جھگڑے تھے. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر ہو جائے, جگہ فکس کی جائے اور اب ہم جو ہے ہمارے درمیان صرف ہتھیار ہی فیصلہ کریں گے. جگہ فکس کی جائے, جگہ متعین کی جائے. باقاعدہ جگہ بھی متعین کر دی گئی اور جگہ متعین ہونے کے بعد ہتھیار لے کے سبھی اس جگہ پر بھی پہنچے. ابھی جنگ ہونی تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چند مہاجرین کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور پھر آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین ابی دعو الجاہلیہ وانا بین اظہرکم, اے مسلمانوں یہ ایام جاہلیت کا تم لے کر آ گئے دعویٰ, جبکہ میں تمہارے درمیان بھی موجود ہوں اور تم دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا, اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا, اس کے بعد تم اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جا رہے. یہ اسلام ہی تھا جو تمہارے درمیان ہونے والی سالہ جنگ کو ختم کر کے تمہارے درمیان آپسی محبت اور بھائی چارگی ڈال دی ہے, اور اب تم دوبارہ اس چیز کو چھوڑ کر جہالت کی طرف جا رہے ہو. جب یہ کہنا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دونوں طرف سے اصحاب رسول نے ہتھیار کو زمین پر ڈال دیا اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہی بتاتی ہے کہ بندہ کتنا بھی بڑا دشمن ہو جائے, کس سے کتنا بھی بڑا گیلا ہو جائے, لیکن دل میں محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے. بس اس محبت کو جگانے والا ضروری ہے, اور یہ رسول کائنات کی شخصیت ہے. آپ نے صرف محبت کو پھیلایا, صرف محبت کو پھیلایا, اتنی بڑی جنگ کو ختم کر دیا, یہ یاد دلا کر کہ پہلے دشمن تھے اب تم محبت کرنے والے ہو گئے, اب دوبارہ دشمن ہونا چاہتے. محبت کو جگاتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. جب ہم جنگ کرتے ہیں تو دونوں سائڈ سے دو بندے کھڑے ہو جاتے, ایک اس کی حلف لیتا ہے, متحالف ہو جاتا ہے, ایک دوسرا اس کی سائڈ, دونوں کے الائنس آپس میں جھگڑا لگاتے تھے, کیونکہ ان کو تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں. لیکن ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت ہی کا اثر تھا, جو آپ نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی کہ جیسی حضور نے یاد دلائی محبت, فوراً ہتھیار چھوڑ دی, جنگ بند کر دی, رونے لگے اور آپس میں گلے ملنے لگے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. اور اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, کہ اگر تم اہل کتاب یعنی یہودی, اس وقت یہودی ہے, اگر اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات پر چلنے لگے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں وہ کافر کر دیں گے. ابھی تو تم اس لیے جھگڑ رہے ہو یہ سوچ کر کے ہم تو جھگڑا کر رہے ہیں, اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن یہ جھگڑا تمہیں اسلام سے باہر لے جائے. تو جو چیز اسلام نے جسے چیز کو منع کیا ہے وہ چیز اسلام کے منافی ہے, وہ فطرت کے منافی ہے, اور وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جب قریب جاؤ گے تو کرو گے,
تو کرنا منع نہیں ہے بلکہ اس کے قریب جانا منع ہے. اب قرب کیا ہے کہ آپ بدنگاہی سے بچو، ایسی محفلوں سے بچو جو مخلوط محفل ہو، جہاں پر مکسڈ لوگ ہو، لیڈیز بھی ہو جینٹس بھی ہو، وہاں جانے سے بچو، احتیاط کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہی سے شروع ہو گیا زنا سے بچنا. زنا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اڈوں پر جاؤ اور پھر بچ جاؤ، بلکہ بچنے کا مطلب یہ کہ شروع سے جو پریپریشن دیا گیا ہے اس سے بچنا ہے. اب آئیے ہم ان میں اسباق کیا ہے، ہمارے لیے دروس کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا درس یہ ہے کہ یہودی قوم ایسی قوم ہے جو خود اپنے نبی ہی نہیں ہو سکتی. جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہدایت کا سب سے بڑا تمغہ اور انعام یہ دیا کہ انہیں غلامی سے نکالا، فرعون کی غلامی سے انہیں نکالا، اور اس کے بعد تو انہیں ایمان لانا تھا. بھائی کسی کو آپ یہ کہو کہ میری بات مانو تو اس سے پہلے آپ کو اس پر کوئی احسان کرنا ہوتا ہے. تو سالہ سال سے کئی پیڑھیوں سے یہ وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، غلامی کر رہے تھے، اس سے ان کو نکالا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی. جو اپنے نبی کا نہیں ہے تو بعد میں آنے والے نبی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کا نبی ہے اور ہمارا نبی تو سب کا نبی، لیکن وہ اپنے نبی کے نہیں ہو سکے تو وہ کسی اور نبی کے کیسے ہو سکتے؟ تو یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات، 700 سے کم و بیش 700 انبیاء اور رسل کو قتل کرنے والے ہیں. یعنی آپ ذرا سوچیے کہ انسان کسی بڑے کی بات نہیں مانے تو بس نہ مانے، یہ اتنی ہٹ ڈرمی ہے. لیکن اتنا زیادہ اوپر چلے جائے کہ اس پر ہاتھ اٹھا دے یا اسے قتل کر دے، یہ تو حد سے پار ہے. اور الحمدللہ امت محمدیہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا. انبیاء کی بات دور ہے، صحابہ کی بات دور ہے، تابعین کی بات دور ہے، علماء کی بات دور ہے، کسی نیک شخص کے بارے میں اس کو ایذا پہنچانی ہو تو وہ 10 بار سوچے گا. الحمدللہ. لیکن یہ یہودیوں کی فطرت ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی انسانی جان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے. یعنی آپ دیکھیے ابھی جو ابھی بہت زیادہ بات چل رہی ہے وہ گائے کی، لال گائے کو کاٹنے کی، تو میرے دماغ میں وہی آیا کہ یہاں اس کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں اس جنگ سے جو فلسطینیوں نے شروع کی ہے، اور ان کا خاتمہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو چاہ رہے کہ ہماری جان بچ جائے. میں نے یہی سوچا کہ اپنی جان کے لیے بھی کسی اور کی جان دے رہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی بچڑوں کو دعوے پہ لگا رہے. یعنی بچڑوں کو جب کاٹا جائے گا تب ان کی جان بچے گی. تو یہ کبھی بھی اپنی جان کے لیے اگر خون بہانا ہو تو یہ بالکل پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ بہا دیتے ہیں. اور فتنوں کو ہوا دینا ان کی عادت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا سمندر کو، درمیان میں راستہ بن گیا. راستے کو طے کر کے جب اس طرف نکلے ہیں تو سمندر سے ظاہر سی بات ہے سمندر کی ابھی تری تو باقی تھی، سمندر بالکل تو خشک نہیں ہو گیا تھا، تری باقی تھی. تو جب اس طرف نکلے ہیں تو ابھی ان کے پیروں میں تری باقی تھی. اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کچھ بت بنا دو جس کی آپ پوجا. ارے یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ رب جو ہمیں ابھی تک دکھا نہیں ہے اس نے ہمارے لیے سمندر کو توڑ دیا. اب یہ بت کیا کر سکتا ہے اور ضرورت بھی کیا ہے اس بات کی؟ تو یہ ایسی قوم ہے، یہاں نجات ملی اور وہاں پر ان کی حرکتیں شروع ہو گئی. تو اس سے آپ سوچیں کہ صلح کر لے، بہت مشکل ہے. میں مانتا ہوں کہ ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان سے جھگڑنا بھی نہیں ہے. یعنی ان سے آپ کوئی معاملات کریں یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے نہیں. جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہو، یعنی جس نے انبیاء کو جھٹلایا ہو، اب وہ انبیاء کے ماننے والوں کی تصدیق کر سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچئے، انبیاء کے ماننے والوں کی تصدیق کہاں سے کر سکتا ہے؟ یعنی کسی اور نبی کو جھٹلا دے اور اپنے نبی کو مانے، تب بھی اس کے اندر کچھ تو صداقت ہے کہ وہ کم سے کم اپنے نبی کو مان رہا ہے. جو بیٹا دوسرے کے باپ کی نہیں سنتا ہو کم سے کم اپنے باپ کی تو سن رہا ہے. لیکن جو بیٹا اپنے باپ کی نہ سنتا ہو، اب دنیا میں کون اس کو سنائے اور کون اس کی اصلاح کرے؟ تو یہ ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کی نہیں سن رہی ہے، تو اب کسی اور غلام نبی کی کیا سنے گی؟ دوسرا درس یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپیتا والجاہلیہ وانا بین اظہرکم، کہ تم یہ جاہلیت کے جو دعوے وہ لے آئے ہو میں تمہارے درمیان ہوں،
دوبارہ اسی دن کی طرف لوٹ رہے ہو. جب حضور نے یہ فرمایا تو یہ بتا دیا حضور نے کہ جاہلیت جو ہے، جاہلیت یہ کسی جگہ میں نہیں ہے نہ کسی وقت میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت، ایام جاہلیت کا جو دور تھا وہ عرب میں تھا، اور اس کے علاوہ زمانہ کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، یہ ایام جاہلیت کہا جاتا. لیکن یہاں یہ پتہ چل گیا کہ جاہلیت نہ زمانے سے مقید ہے نہ مکان سے مقید ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہے نہ کوئی جگہ ہے. جاہلیت ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ عورت کو وراثت سے حق نہیں دے رہے، یہ جاہلیت ہے. اب اس کے لیے واپس سے آپ کو اس زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا عرب ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ عورت کو حق نہیں دے رہے میراث سے تو آپ جاہلیت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی، آپ نے بیٹوں کو پڑھایا بیٹیوں کو نہیں پڑھایا، یہ سوچ کر کہ بیٹے بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں کیا ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے گھر کی ہے ہی نہیں، جاہلیت. اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں. بندہ پیدا ہی جاہل ہوتا ہے، پڑھنا تو اس کو بعد میں پڑتا ہے. جاہلیت کے لیے کوئی یونیورسٹی بنی نہیں ہے کہ میں جاہلیت میں پی ایچ ڈی ہوں یا میں نے ایم فل کیا ہے، وہ بالکل کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس کے اوپر اس کو اس جاہلیت کے دلدل سے وہ نکالتا ہے. اپنے بھائی، اپنے دوست اور اپنے چچا، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہنا، اس کے باوجود کہ پتہ ہو کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست غلطی پر ہے، جاہلیت ہے. آپ اپنے بھائی کو ساتھ دے رہے ہیں، اپنے باپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے وہ گلٹی ہے، جاہلیت ہے. اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے یہاں جنگ ہو رہی ہو، اس پر ٹیڑھ ڈالنا جاہلیت ہے. یہ سارے کام اسی وقت ہوتے تھے اور آپ آج ہو رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے جس کے دماغ میں آ جائے. کوئی کام اور کرے، کسی کے جاب کو چھین لینا، کسی کے کام کو چھین لینا، کسی کے کاروبار کو ختم کر کے چاہے کہ اس کا کاروبار میرے پاس آ جائے، اس کا منافع مجھے آ جائے، اس کے جو گاہک ہیں، کسٹمر ہے، وہ میرے پاس آ جائے، جاہلیت ہے. وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، تم کیسے کسی کا رزق چھین سکتے ہو، کسی کو دے سکتے ہو؟ سب وہیں سے بٹتا ہے. چھین کے دیکھ لو، کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. نیک اور صالح عورتوں کے بارے میں بری باتیں کرنا اور ان کو تہمت لگانا، یہ بھی جاہلیت ہے بغیر تحقیق کے. اگر آپ نے تہمت لگائی، یہ جاہلیت ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں تھوڑا چپکلش ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور آپ نے کہا، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. اتنی بات کہی نہیں تھی. حضرت بلال ناراض ہو گئے، وہاں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے. فوراً شکوہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے فوراً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو جس میں آج بھی جاہلیت پائی جاتی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں. جس جنگ میں آپ شہید ہوئے اور جس جنگ میں آپ نے جوتا پہنا اور اس جنگ میں جو غبار اڑے اور وہ غبار جو ان کے جوتوں پر پڑے، اس غبار کے لائق بھی ہم نہیں، اس غبار کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایسے شریف کا امتحان کیسے ہو رہا ہے. ایسا شریف انسان، ایسا عظیم القدر صحابی کتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا. ہم اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، جبکہ ہمارا معاملہ تو یہ کہ کرنے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ صفائی دیتے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات حضرت ابو ذر کو، حضرت ابو ذر نے فرمایا، سر نیچے رکھیے زمین پر. کہا کہ بلال جب تک یہاں پر پیر نہیں رکھیں گے میں سر نہیں اٹھاؤں. میرے سر پہ پیر رکھیں گے بلال، تبھی اس کا پراشچت ہوگا. کہ میں نے ان سے بہت بڑی بات کہی. حضور نے یاد دلایا، یہ ہے اپنے آپ کو ماننا کہ ہاں میں غلطی پر ہوں، اور نہیں مان رہے جاہلیت ہے. تیسرا درس یہ ہے، ابلیس کے پیغامبروں سے، ابلیس کے قاصدوں سے بچو. کہ ابلیس اپنے قاصد بھیجتا ہے. ابلیس کبھی بھی بالمشافہ نہیں آتا، وہ کبھی لائف نہیں آتا، وہ ہمیشہ کسی کو بھیجتا ہے
اور اس سے کام کراتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہی یہی ہے کہ سب کو لگائے. اب وہ ہر جگہ پہنچے گا تو کہاں سے کام پائے گا؟ اس لیے کئی لوگوں کو وہ کام پر لگاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر چپکلیش ہے فوراً رک جائے اور غور کرے بات آئی کہاں سے، اور پتہ لگائے گا آپ کو کس نے کہا، اس نے کہا، اس کو کس نے کہا، اس کو کس نے کہا. آپ کو پتہ چلے گا یہ معاشرے میں ایسی کوئی عورت ہوگی یا آدمی ہوگا جس کا کوئی کام نہیں ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا لگانا، فوراً معاملہ حل ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر طنز کیا گیا عورت کی طرف سے، ہم بھی کھڑے ہو گئے، مرد کی طرف سے طنز کیا گیا، عورت کھڑی ہو گئی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ طنز کیوں کیا گیا، کل تو ہم صحیح تھے، آج کی معاملہ خراب ہوا. ضروری ہے بھائی بھائی کے درمیان خوشی سے رہ رہے ہیں، بہت اچھا کاروبار ساتھ میں ہے، جوائنٹ فیملی ہے، لیکن شیطان کو نہیں دیکھا جاتا، وہ ان کے درمیان اختلافات لگا دیتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم یہ اس چیز کا تدارک کریں کہ آخر اختلاف ہوا کیوں، یہ وجہ کیا ہے، شیطان آیا کہاں سے. یہ چیز کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کسی کی بات پر کان نہ دھریں. جب کوئی کہے کسی کے بارے میں کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو ذرا غور کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کتنا سچا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کتنا سچا ہے. اور سچا نہیں، اگر جھوٹا بھی ہے تو پھر جھوٹے آدمی کی بات کیوں مان رہے ہیں، اور اگر سچا بھی ہے تو یہ تو اچھا کام کر نہیں رہا ہے. سچا اگر ہے بھی تو کام کون سا اچھا کر رہا ہے. حضرت وہب بن منبہ تابعی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص آ کے ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں فلاں شخص کو سنا وہ آپ کو گالی دے رہا تھا. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کیا شیطان اور ابلیس کو تمہارے علاوہ کوئی قاصد نہیں ملا بھیجنے کے لیے؟ تم ہی ملے صبح صبح اور تم کو بھیج دیے یہاں پہ میرے پاس. مزاج دیکھیے، جب بھی کوئی برائی کرے فوراً پکڑ لے کہ یہ قاصد ابلیس ہے. جو آپ کا بھلا چاہتا ہوگا وہ یہی کہے گا. جب وہاں پہ گالی دی گئی تھی وہاں بیٹھ کے وہ صفائی دے گا، کیوں گالی دے رہے ہو بھائی، میں تو ملتا ہوں، بڑے اچھے آدمی. لیکن وہ بات اگر یہاں کہے بھائی وہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، اور پھر اپنی راہ لے، سمجھ جاؤ کہ اس نے جو ہے یہ ڈاکیے نے خط ڈال دیا ہے، اب اس کا کام ہو گیا، بھی چلا، وہاں فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جانا چاہیے. آپ یقین مانیے بات ہنسنے والی نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، پورا گھر خاندان ختم ہو جاتا ہے. یقین مانیے ایک ماں سے 2 بچے پیدا ہوئے، اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی کہ مرنے کے بعد بھی نہیں آتے ایک دوسرے کے جنازے. آدم کی اولاد ہے، اس قدر دوریاں پیدا ہو جاتی ایک اتنی سی بات سے. لیکن اگر ہم اسی چیز کا تدارک کر لیں تو کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قاعدہ بتا دیا، قاعدہ کیا ہے؟ من نم لکا نم علیک، جس نے تمہاری چغل خوری کی ہے وہ تمہاری بھی کہیں اور کرے گا. جس نے جو تم کو دوسروں کی خبر دیتا ہے وہ تمہاری خبر بھی کہیں اور پہنچا رہا ہے. بس اتنا سمجھ لے، سیدھی سی بات. آپ سن لے، سوچے، غور کرے، لیکن اس پر ایمان نہیں لائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ امیر المؤمنین میں نے سنا آپ کے بارے میں فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فوراً، اس معاملے میں تو بہت سخت تھے، آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو اس معاملے میں آپ ان کو بہت سخت پائیں گے. آپ نے فرمایا، دیکھیے قرآن سے جواب، فقیہ تھے، امیر المؤمنین بعد میں بنے ہیں، پہلے فقیہ تھے، وہ بہت بڑے عالم، جید عالم. آپ فرماتے ہیں اگر تو جھوٹا ہے تو اس آیت کے دائرے میں آتا ہے. اس آیت کے دائرے میں، آیت کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر کوئی فاسق اور فاجر شخص کوئی خبر تمہارے پاس لائے تو اس کی تحقیق کر لو. اگر تم جھوٹے ہو یعنی فاسق ہو تو اب مجھے تحقیق کرنی پڑے گی، تو پکڑا جائے گا. اور اگر تم سچے ہو تو اس آیت کے دائرے میں آتے ہو. وہ آیت کیا ہے؟ حماز مشاء بنمیم، کہ بہت تانا دینے والا ہے اور ادھر کی ادھر لگانے والا ہے. تو اگر جھوٹا ہے تو اس کی بات کی تحقیق کی جائے گی، اور اگر سچا ہے تو یہ کام کون سا اچھا کیا اس نے کہ وہاں کی بات یہاں کر دی. تو سچے ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ادھر کی بات ادھر نہ کرے. ایسا نہیں کہ سچا ہے تو اس کا مطلب اس کی بات مان لی جائے. چوتھا درس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی طرف تم لوٹ رہے ہو،
اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی تو اوس و خزرج نے کیا کہا؟ انہا نزغت الشیطان، یہ شیطان کی چال ہے، اور فوراً ہتھیار ڈالا ہے۔ کتنی شاندار عبادت کہ یہ شیطان کا نرغہ ہے، یہ اس کی چال ہے، اور فوراً ان لوگوں نے ٹال دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا، کتنا بھی جھگڑا ہو جائے، کتنی بھی عداوت ہو جائے، وہ اپنے اخلاق کی طرف لوٹے گا، وہ اپنے بھائی کے پاس آئے گا، وہ اپنی بہن کے پاس آئے گا، وہ اپنے ارحام کے پاس آئے گا، وہ اپنے دوست کے پاس ضرور آئے، مومن اگر ہے۔ اور اگر فاسق ہے تو وہ اس کو اتنا طول دے گا کہ دشمنی ہی کو اپنے مقصد حیات بنا لے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو غصہ دلاتے ہیں کسی بات پر، آپ ان سے غصہ ہو جاتے ہیں، ان کی بات کچھ ایسی ہے جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، فوراً یاد رکھو کہ ان کی فرما برداری واجب ہے ہر حال میں، چاہے گھر سے لات مار کے نکال دیں۔ فوراً یہ یاد کر لی، یہ ہے ہمارا اسلام، کتنا بھی غصہ دلا۔ تو اگر بعد میں فرما برداری کرنا ہے تو ابھی نافرمانی کیوں کر رہے؟ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت الرضوان سے پوچھا گیا کہ والدین سے جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ بات ہے، سچی بات ہو، حقیقی بات ہو، جھگڑا، آپ نے فرمایا ان کی جوتیوں سے بھی جھگڑا نہیں کر سکتے، ان کی بات تو چھوڑ ہی دو، خاموش ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب دے دے گا، بعد میں ان کو خود پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا غلط نہیں تھا، محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی، یار صحیح ہو کر بھی میری بات سن رہا تھا، اور محبت دگنا ہو جائے گی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے، جب اختلاف ہو جائے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے، ہر شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی میرا خیال رکھتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور کوئی چکر نہیں ہے، ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، اسی لیے ان کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کا معاملہ کرو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی تھوڑا دیر کے لیے گھر سے باہر ہو جاؤ، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ شوہر کے لیے، اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ جو شوہر ہے اس کی خوشی میں میری جنت ہے، اور اس کی ناراضگی میں میری، تو جنت کمانے کے لیے کہیں اور نہیں، بس اس کی خوشی میرے لیے جنت ہے، اور اگر یہ ناراض ہو گیا اور اسی طرح میری موت ہو گئی اور یہ ناراض ہی رہا تو پھر میرے لیے جہنم۔ تو یہ اگر بات سمجھتے انسان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ کتنے بھی اختلافات ہو جائیں، لیکن جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے نا، اور جب بستر مرگ پر آدمی لیٹتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے یہ سب اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے، آج میں تنہا ہوں، آج کوئی پرسان حال نہیں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، بروز قیامت انسان اللہ کی بارگاہ میں تنہا کھڑا ہوگا۔ یہ اختلاف سے کیا فائدہ ہے؟ پوری زندگی میں نے اپنی لگا دی اختلافات میں، کورٹ کچہری کے چکر لگا، پوری زندگی اسی میں لگا دی۔ اتنا چکر اگر مسجد کا لگایا ہوتا تو اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا، میرے دشمن کو ہدایت دے دیتا، لیکن پوری زندگی نکال دی۔ آج بستر مرگ پہ وہ افسوس کرتا ہے کہ آج میں مرنے والا ہوں، کیا فائدہ وہ پوری زندگی، کیا کر لیا میں نے اپنی زندگی۔ آج جن سے دشمنی کرنی تھی اس سے دوستی کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ افسوس نہ ہو اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ہر آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان محبت و الفت پیدا فرمائے، اور آج کے اس درس میں جو بیان ہوا مولا کریم اسے قبول فرمائے، اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔